عید کے روز بہت سارے لوگ فحش گانے سننے میں، فحش ویڈیو دیکھنے میں، فضول کاموں میں، فضول پیسہ خرچ کرنے میں بہت سارے لوگ عید گزار دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، علماء فرماتے ہیں عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں کہ نیا کپڑا پہن لیا تو عید ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، انما العید لمن خاف الوعید، علماء فرماتے ہیں عید اس بندے کی ہے جو عید والے دن بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، عید کا دن بھی ہو رب سے ڈرے۔ یہ نہیں کہ عید پڑھی تو اللہ کے حکم پر عمل کیا اور عید کو پڑھنے کے بعد رب کے حکموں کو توڑا۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، انما العید لمن خاف الوعید، عید اس بندے کی ہوتی ہے جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن تھا، عید کے دن لوگ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، صحابہ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آپ نے گھر کا دروازہ بند کیا اور دروازہ بند کر کے آپ رو رہے ہیں عید کے دن۔ صحابہ جب پہنچے تو صحابہ نے کہا عمر امیر المؤمنین ہو، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو تم رو رہے ہو، عید والا دن تو خوش رہنے کا دن ہے۔ تو سنیے سیدنا عمر فاروق نے کیا فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، آپ فرماتے ہیں لوگوں آج عید کا دن بھی ہے اور آج اللہ سے ڈرنے کا دن بھی ہے۔ اور سنیے آپ نے آگے دلیل کیا دی، آپ فرماتے ہیں جس کی نمازیں قبول ہوگی، جس کے روزے قبول ہوگے، جس کی عبادتیں قبول ہوگی، سیدنا عمر فاروق فرماتا ہے اس بندے کے لیے واقعی آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دے گی، جس کے روزے اس کے منہ پر مار دے گی، جس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دے گی، آپ فرماتے ہیں اس کے لیے تو ڈرنے کا دن ہے، وہ اس کے لیے تو عذاب کا دن ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرے، اللہ رب العزت سے توبہ کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انا لا ادری ام من المقبولین ام من المطرودین، آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے عمر کو کوئی نہیں پتا کہ میری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجھے کوئی نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی، آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے۔ آج ایک ہم ہیں، ہمارے پاس نیکیاں بھی کوئی نہیں، عبادتیں بھی کوئی نہیں، تھوڑا سا نیک عمل کر کے اتنے خوش فہمی میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بخشیں گے۔ وہ عمر فاروق جس کو سرکار نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، عید کے دن رو رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا اللہ نے نمازیں روزے قبول کیے یا نہیں کیے۔ عید علماء فرماتے ہیں صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید نام ہے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن تھا، اور ایک بات یاد رکھیں، عید کے دن خدا نہ خواستہ جس بندے سے رب ناراض ہو وہ جتنا مرضی لباس پہن لے، جوتا اعلیٰ پہن لے، اس کا لباس پہننے کا، جوتا اعلیٰ پہننے سے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈشز پکا کر کھانے سے اس بندے کا کوئی فائدہ نہیں جس سے رب ناراض ہو۔ اور رب راضی ہو بندے سے، اس کا سادہ سا لباس بھی ہو، دھلا ہوا ہو، بس صاف ہو، رب اس سے راضی ہو، تو سمجھ لو اس بندے کی حقیقی عید ہے۔ عید اس بندے کی ہوتی ہے کہ جس بندے سے اللہ راضی ہے۔ عبداللہ بن عمر سیدنا عمر فاروق کے شہزادے، عید کے دن انہوں نے پھٹا پرانا کرتا پہنا، عید کے دن باپ امیر المؤمنین وقت کا خلیفہ بادشاہ، بیٹے نے پہنا پھٹا پرانا کپڑا کرتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، کیونکہ پہلے حکمران کھاتے نہیں تھے، جائیدادیں نہیں بناتے تھے، جب حکمران بنتے تو ان کے پاس جتنا مال ہوتا ہے جب اترتے تو اتنا ہی ہوتا۔ اب امیر المؤمنین کے شہزادے نے جب پرانا کرتا پہنا تو سیدنا عمر فاروق نے اپنے شہزادے کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا پوچھنے لگا ابا جی کیوں رو رہے ہیں؟
تو سیدنا عمر فاروق کہنے لگے بیٹا وقت کے امیر المؤمنین کے تم بیٹے اور لباس تمہارا پرانا کرتا پھٹا پرانا کرتا پہنا ہوا. تو بیٹا کہنے لگا کوئی بات نہیں. تو عمر فاروق کہنے لگے بات تو واقعی کوئی نہیں, کہیں ایسا نہ ہو تیرے دوست تجھے دیکھے تیرا دل ٹوٹ جائے. اللہ اکبر. شہزادے کے بیٹے شہزادے نے کیا جواب دیا؟ جب آپ نے فرمایا کہیں تیرا دل نہ ٹوٹ جائے, تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جی دل تو اس بندے کا ٹوٹتا ہے جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے, دل تو اس کا ٹوٹتا ہے جس سے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں. عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ کے فضل سے مجھے پتا ہے میرے ساتھ اللہ بھی راضی ہے, آپ بھی راضی ہیں, میرے والدین بھی مجھ سے راضی ہیں, میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے. تو عید کے دن رب راضی ہو, لباس سادہ بھی ہو, تو وہ بندہ کامیاب ہے. اور جی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈریسنگ بھی ہو بندے کی, لیکن خدا نہ خاصہ رب ناراض ہو تو اس عید کا کوئی فائدہ نہیں. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادیاں عید کے دن آپ کے پاس عید سے ایک دن پہلے آ گئی. کہنے لگے ابا جی لائے پیسے, صبح عید ہے, لباس نیا خریدنا ہے. عمر بن عبد العزیز وقت کے امیر المؤمنین تھے. آپ فرمانے لگے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں, تو جو لباس پہنا ہے اس کو آج دو لوگ صبح پہن لینا. تو بیٹیاں کہنے لگی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جب ہماری سہیلیاں ملیں گی وہ کہیں گی کہ وقت کے امیر المؤمنین کی بیٹیاں تمہارے پاس نیا لباس نہیں. اب اولاد تو بڑے بڑے بندوں کو بھی پریشان کر دیتی ہے. اب جب بیٹیوں نے بات کی عمر بن عبد العزیز پریشان ہو گئی. آپ نے اسی وقت وزیر مالیات کو بلایا, وہ فوراً آیا. عمر بن عبد العزیز کہہ رہے کہ یار مجھے ایک تنخواہ کا ایڈوانس دے دے, پیشی دے دے, تو میں اپنی بیٹیوں کا سوٹ لے لوں, کل عید ہے. اللہ اکبر. وزیر مالیات کتنا دیانتدار بندہ. وزیر مالیات کہنے لگا حضرت آپ کو کنفرم ہے کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے؟ تنخواہ ایڈوانس لے رہے ہیں, علماء نے منع کیا تنخواہ ایڈوانس نہ ملے. کسی بندے کو کیا پتا کہ میں مر جاؤں کہ زندہ رہوں. تو وزیر مالیات کہنے لگا آپ کو کنفرم ہے کہ آپ نے زندہ رہنا, ایک مہینہ تنخواہ ایڈوانس ملے. اللہ اکبر. عمر بن عبد العزیز کے پاؤں سے زمین نکل گئی. آپ فرمانے لگے جزاک اللہ خیر. آپ فرمانے لگے اے وزیر اللہ تجھے جزائے خیر دے, بڑی خوبصورت نصیحت کی. آپ واپس آئے. آپ نے فرمایا بیٹیوں میں تمہیں لباس لے کر نہیں دے سکتا, اللہ رب العزت کی خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو, میں نہیں تمہاری خواہشیں پوری کر سکتا. یہ نیک آج کوئی صدر ہوتا وزیر کو کہتا مجھے میری تنخواہ ایڈوانس دو, وزیر اعظم کہتا میری تنخواہ ایڈوانس دینا تھا, اور وہ کہتا کہ اللہ سے ڈرو تم ایک مہینہ زندہ رہو کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا. آپ سارے لوگ سمجھتے ہیں پھر اس بندے کو کہاں قید ہوتی, برطرفی کا اعلان ہوتا, جو بھی ہوتا. پھر آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ پرانے لوگ حکمران خوف خدا رکھنے والے اور ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ بھی خوف خدا رکھنے والے. عید نام ہے, اللہ راضی ہو گیا تو سادہ لباس بھی کام آ گیا. اللہ ناراض ہوا خدا نہ خاصا تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بھی بندے کا فضول ہے. حضور غوث اعظم پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ہر بندے نے شور مچایا کہ صبح عید ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ کل عید ہے, کل عید ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں عید اس دن کو عید کہوں گا جس دن دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جاؤں. آپ فرماتے ہیں سلامتی کے ساتھ چلا گیا نا وہی عید ہے. عید نام ہے ایک تو رب سے ڈرنے کا, اور دوسرے نمبر پر عید نام ہے امیر بندے اگر عید کے دن غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل نہ کریں تو امیروں کے عید گزارنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر امیر بندہ غریب کو نہ پوچھے, ایک ہی گھر میں دو بھائی رہتے ہیں, ایک کے حالات ٹھیک ہے ایک کے کمزور ہے, اگر ایک بھائی اپنے بھتیجے کو نہیں نہ پوچھتا اور وہ کہتا صرف میرے ہی بچے عید پہ عیاشی کریں, اس بندے کی عید کا کوئی فائدہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا دن تھا, سرکار گھر سے عید الفطر ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں سرکار نے دیکھا بچوں نے نئے لباس پہنے ہیں اور بچے بڑے خوش ہیں. انہی بچوں میں سے ایک بچہ الگ تھلگ افسردہ غمگین بیٹھا ہے, وہ کوئی خوش, اس کے جسم پر پرانا بسیدہ لباس ہے. دوسرے بچے کھیل رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, نئے لباس پہنے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے
فوراً اس بچے کو فرمایا بیٹا سارے بچوں نے نئے لباس پہنے ہیں، وہ تو خوش ہے، تو کیوں افسردہ پریشان ہے؟ اب وہ بچہ جو الگ بیٹھا تھا پریشان ہوگا. اب وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دراصل میرا باپ جنگ میں شہید ہو چکا، میری ماں نے نیا شوہر کر لیا، میری ماں نے میری جائیداد پر باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، نئے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب میرا کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اس یتیم بچے کو فوراً اپنے سینے سے لگایا. فرمایا بچے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ لگے، آج کے بعد عائشہ تیری ماں لگے، اور آج کے بعد فاطمہ تیری باجی لگے، اور آج کے بعد حسن و حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہنے لگا اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو کائنات میں اس سے اکثر رشتے اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام اس یتیم بچے کو اپنے گھر لے. حضور علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو فرمایا اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ. جب بچے نے کھا پی لیا فرمایا اس کو نیا لباس پہناؤ، جو لباس حسن و حسین نے پہنا اسی کو پہناؤ. عید کا دن تھا، اس یتیم بچے کو نیا لباس پہنا دیا گیا. جب خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، نیا لباس پہنا، میرے آقا علیہ السلام کی ایک انگلی میں حسن و حسین عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور دوسری انگلی میں وہی یتیم بچہ تھا جو پہلے افسردہ بیٹھا ہوا تھا. اب اس یتیم بچے کو جب دوسرے بچے دیکھنے لگے، کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے تو بڑا پریشان تھا، تو بڑا غمگین تھا، اور تو یتیم تھا، یہ اب تو بڑا خوش ہے، تیرے جسم پر نیا لباس آ گیا. اب وہ کہنے لگا پہلے میں یتیم تھا لیکن اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اب میری بہن فاطمہ زہرا ہے، اب میرے بھائی حسن و حسین ہے. وہ کہنے لگا تھا یتیم، یتیمی میں مزہ آ گیا، عید پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں، اور یہی میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضور کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے عید الفطر کی خوشیوں میں یتیم بچے کو شامل کر لیا. اور یہ بات یاد رکھیں عید کے دن اور عید کی خوشیوں میں امیر بندہ غریبوں کو ساتھ نہ شامل کرے، اس بندے کا کوئی فائدہ نہیں. عید منانے کا ایک ہی گھر میں 3 بھائی رہتے ہوں، 2 بھائی ٹھیک ٹھاک ہو، ایک بھائی کے حالات خراب ہوں. جو بھائی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں معاشی لحاظ سے ان کے بچوں کا ڈریس اور طریقے کا ہوتا ہے، اور جو بھائی غریب ہے اس کے بچے کا ڈریس اور طریقے کا ہوتا ہے. امیر بندہ اپنے بچے کو اعلیٰ لباس لے کر دے سکتا ہے، اپنے بھتیجے کو لے کر نہیں دے سکتا. بھتیجا بھی تو اسی کا بیٹا ہے، اس کا بھی تو اس کے ساتھ رشتہ ہے. تو اس لیے عید نام ہے امیر بندے غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل فرما لے. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے عید کے 5 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ مومن کے لیے عید کے 5 دن ہیں. آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے عید کا پہلا دن وہ ہے. آپ فرماتے ہیں مومن سے اگر کسی دن گناہ سرزد نہ ہو تو سمجھ لو وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے. جس دن کوئی گناہ نہ ہو، کئی دن ایسے ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بندہ کوئی گناہ نہیں کرتا، تو جس دن کوئی گناہ نہ ہو تو سمجھ لو وہ دن حضرت انس فرماتے ہیں وہ عید کا دن ہے. اور دوسرے نمبر پر حضرت انس فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو مومن دنیا سے جانے لگے، اس کی موت کا وقت ہو، نزع کا وقت ہو، ہنسلی کی ہڈی میں روح اٹکی ہوئی اور نکل رہی ہو، حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت نزع کے وقت جس مومن کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جائے، آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے وہ دن عید کا دن ہے. جس بندے کا آخری دن کلمہ جاری ہو جائے نا، آخری دن آخری وقت میں، آپ فرماتے ہیں وہ عید کا دن ہے. اور تیسرے نمبر پر حضرت انس فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن جو شخص قیامت کی ہولناکیوں سے بچ کر پل صراط سے حفاظت سے گزر جائے گا، حضرت انس فرماتے ہیں مومن کے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جس بندے کو اللہ حکم دے دے گا کہ اس بندے کے لیے جنت ہے، جس کے لیے اللہ جنت کا اعلان کر دے گا، مومن کے لیے وہی دن عید کا دن ہوگا. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ 5ویں نمبر پر
جس مومن کو قیامت والے دن رب کا دیدار ہوگا، مومن کے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا۔ تو یہ عید جس دن گناہ نہ ہو سمجھ لو وہ عید ہے۔ اگر عید کا دن ہوا آج اصل عید ہے، حقیقی عید ہے، لیکن آج حقیقی عید پہ اگر شیطانی کام کریں گے تو پھر یہ عید نہیں، سمجھ لو ہلاکت ہے۔ تو عید تو اس بندے کی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے۔ عید والے دن بھی اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کرنا، عید والے دن بھی اللہ رب العزت کے حکموں کو پابند کرنے کا خیال رکھنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ عید پڑھی اور بعد میں اگلے سال عید پہ مسجد میں آئے، یا عید پڑھی اس کے بعد جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں آئے۔ نام عید اس بات کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام، شریعت اور سنت کے مطابق عید کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت عید والے دن بھی اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس عید کے اجتماع میں اللہ رب العزت سب آنے والوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔